بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ میرا نام ہے حافظ شہزاد اسلم۔ آج ہم سورۃ نساء کا تعارف بیان کریں گے۔ سورۃ نساء قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے۔ یہ چوتھے پارے کے تیسرے حصے سے شروع ہو کر چھٹے پارے کے چوتھے رکوع تک چلتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورۃ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام سورۃ نساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے، اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، یعنی وراثت کے احکام۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے رہے تھے۔ ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہٰذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ، اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 اور 103 میں بیان کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 44 تا 57 اور آیت نمبر 153 تا 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو یہودیوں نے معاہدے کے باوجود خلاف ورزی کی تھی، اس میں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ملا کے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور انہیں تثلیث کے عقیدے کی بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 58 تا 59 میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات آئی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں آیت نمبر 60 تا 70 اور آیت نمبر 137 تا 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 71 تا آیت نمبر 92 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دورانیوں کا پردہ چاک کیا ہے، یعنی ان آیتوں میں منافقین کے جو عمل تھے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی سیاق میں آیت نمبر 92 تا 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیت نمبر 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔
آیت نمبر 105 تا 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 116 تا آیت نمبر 126 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں جو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے وہ قرآن پاک کا حصہ بن گئے ہیں۔ جو جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ آیت نمبر 127 تا 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقویٰ کا جو حکم دیا گیا تھا کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت ان کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔